إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. واجب التکریم حاضرین کرام، سورہ یونس دیاں 61 تو لے کے 65 تک آیتاں میں تھوڑے سامنے تلاوت کی. قرآن مجید کا یہ ایسا مقام ہے درب انگیز کہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ دے جلیل القدر ساتھیاں دی جنی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی، جنی انہوں نے بشارت انہوں نے خوش کرنے کی بات اتنے کی ہے، شاید ہی قرآن مجید کے کسی مقام چاہے. یہ سمجھو ساری بدنصیبی ہے، ویسے قرآن مجید کی آیت کسی چو کر لینے انہوں کسی دوسرے پاسے لے جانے ہیں، جن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہر محفل مجلس کہ جڑے اولیاء اللہ امت ہوئے نا انہاں دی گلاں بالکل امت ہی اولیاء اللہ ہوندے، اہل ایمان اللہ دے ولی ہے، قیامت تک اللہ دے دوست چلدے نے. مگر یہ آیت جڑی ہے اے اللہ دے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام دی رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں نوں اللہ نے بشارت دیتی، تسلی دیتی، کیونکہ اس ویلے جدوں اللہ دے دین لئی تن من دھن سب لگا رہے سی، وطن چھڈ رہے سی، جاناں قربان کر رہے سی، اللہ دے رسول دن رات اس کام منہمک سی، تے کافر بے ایمان طرح طرح دے تانے دیندے سی بھی تباہ ہو جانے، ہلاک ہو جانے، کوئی عزت نہیں، کوئی انہاں نوں غلبہ نہیں حاصل ہونا. اللہ تعالیٰ نے اسے کتنے پیارے انداز فرمایا. پہلا اللہ دے رسول نوں مخاطب کیا، جماعت دی واری بات چاہیے، پہلا واحد دا سی وما تکون فی شان. اللہ دے رسول علیہ السلام دی زبان اپنی کلام خدا دا جبریل امین لے کے ہون، انہاں مشکلات اور مصائب کی ساری دنیا ویر پئی ہے، دکھ دے رہی ہے، مگر اللہ نے جدو پیارا مرم رکھیا نا زخم پہ وما تکون فی شان، تو جس کام چی لگا ہونا دین دی تحریک لی اور دعوت لی، دن رات جو کچھ تو کر رہے ہیں وما تکون فی شان، تیری ہر حرکت جڑی ہے عبادت کر رہے ہیں، تو دین نوں پہنچانے دی کوشش کر رہے ہیں. وما تتلو منہ من قرآن، یا اللہ دا کلام تو پڑھ کے لوگوں نوں دعوت دے رہے ہیں، تذکیر کر رہے ہیں، خود عمل نیک کر رہے ہیں، یا اللہ دا کلام لوگوں نوں سنا رہے ہیں. یہ آپ بھی گل سی. اگے پھر ساتھیاں دی آکھی جمع آ گئی ولا تعملون من عمل. یہ خوشخبری صرف حضور تک نہ رہے، باقی لوگ جنہوں نے اپنے کاروبار چھڈے آ، اپنے خاندانوں نے دشمنیاں مل لیا، انہوں دے قریبی لوگ انہوں دے ویری ہو گئے، وہ دکھ اٹھا رہا ہے، انہوں نے اللہ پاک نہ خوشی کی خبر ولا تعملون من عمل. اور تسی بھی جڑے اللہ دے رسول دے ساتھی جے، جڑا بھی کوئی کام دین لی کر رہے جے الا کنا علیکم شہودا، ہم اس کے گواہ ہیں، ہماری نظروں کے سامنے. بجرم عشق تو ہم می کشند و غوغا ہے، تو نیز بر سر باما سے خوش تماشا ہے. جب محبوب کا میں دیکھ رہا ہوں تو تیرے ساتھ ہو رہا، اس سے بڑی محب کے لیے اور کیا تسکین والی بات ہوتی کہ تو ہماری نظروں سے اوجھل نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں جو تیرے ساتھ ہو رہا. اللہ پاک نے فرمایا جو تو کر رہے ہیں تے جڑا تو قرآن سنا رہے ہیں
اور جڑے تیرے ساتھی ہے جننے لوگ عمل کر رہے الا کنا علیکم شہودن اسی نال ہیں تواڈے ہر چیز ویکھ رہا میں اور یہ اجر ضائع نہیں ہونا ایک رائی بھی برابر نہیں برباد ہونا یہ اس دنیا کی پھل ہونا غلبہ اور تمکن حاصل ہوگا اور اگلی دنیا کی اس تفیض فی اگے آخیا افاضا فی ہوندا انہمار کہ فما تن لگ جانا فرمایا کوئی تھوڑا جا کام ہے اللہ کے رسول کے ساتھی کر رہے معمولی نہیں چلو کسی واز کرتا تو ہو گیا درس دیتا نہ یہ دن رات مگن ہے جانا دے رہا ہے مال لٹا رہا ہے رشتے دارانہ بگاڑ جڑا قبول ہونا سب میں ویخ رہا ایک کہنا کہ میں ساتھ ہاں ایتھے ہی کوئی افسر کہہ دے تو فکر نہ کر میں تیرے نال ہاں ایتوں وڈی گل کری فرمایا تسی میری نظراں دے سامنے دے تہاڈا کوئی عمل میرے تو بھلا نہیں نہ غائب ہے میں جاننا وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين یقین جانو اللہ تعالیٰ تے توکل اور مصیبتوں سہن لی سب تو بڑا ہتھیار ہے کہ اللہ دے علم میں محیط تے ایمان ہوئے جی سمجھیں اللہ نو کی پتا کہ نہیں سارنا کی ہو رہا نہیں ایسا بندہ دین لی کوڑی دا بھی نہیں نہ وہ دین تے قائم رہ سکتا بنا مرضی دین دا نام ہے چند دن بعد ہی بدل ہو جائے گا جڑا ہے مندا وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة تیرے رب تو ایک رائی برابر چیز بھی چھپی نہیں تو بے فکر رہ تیریاں نیکیاں دا انہوں پتہ نہیں تیریاں قربانیاں جانتا نہیں پھر عرض زمینات بھی ولا فی السماء اور نہ آسمانات پھر زور دین لی آسمان زمین ہون ولا اصغر من ذالک بلکہ تم چھوٹی شے ہوے ولا اکبر یہ بلے الا فی کتاب مبین اللہ دیکھو دفتر سب کو لکھا پڑیا رائی برابر نیکی ضائع نہیں جانی انہاں لوگوں اللہ نے اپنے ولی کیا ساری بدقسمتی جی اولیاء ایک نواں طبقہ بنا لیا کہ نہ نبی ولی ہے نہ صحابہ ولی ہے ولی ایک اور ہی ٹولا حالانکہ اول نمبر ولی اللہ دا نبی اس تو بڑا خدا دا دوست کوئی نہیں ولیاں دا سردار ہے بعد چودے ساتھی ہے یہ ہے جو تسی ویکھ دے جگہ پچھا سارا پڑھو میں کچھ حصہ پڑھتا یہ اولیاء اللہ رسول کریم علیہ السلام اور ساتھیوں نے رب نے کیا تہاڈی ساری محنت میری نظراں سے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم تسی میرے دوست تانوں نہ کوئی ڈر ہے تے نہ کوئی غم اے قرآن مجید لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جتھے آندا جنت دی گل سارا قرآن کھن نکال دو یہ کہنا ہوندا بھی جنت جان گے اوتھے کہتا جاندا انہوں نے کوئی ڈر اور غم اے قرآن دا بالکل تسی استثناء کرنا سارے مقام پھولنے دنیا دی گل کوئی نہ اور کوئی مسئلہ جنت دی جتھے ہور تعریفاں کہ لہم ما یشاؤون فیہ اوتھے سب کچھ ملے گا کدی یہ کہتا جا کدی آ گل کہی جاندی ہے وہاں کوئی ڈر اور غم نہیں ہوگا دو ہی شیاں یا آئندہ دا ڈر کہ اتوں نکالے نہ جائیے بیمار نہ ہو جائیے کوئی مصیبت نہ آ جائے یہ جنت سارے کو چھننا آئندہ دا جڑا اندیشہ و خوف ہے اور پچھلے تے پچھتاوا جڑا وہ حزن ہے اللہ نے فرمایا جدو جنت جا جائیں گے میرے ساتھی نہ انہوں گاں دا کوئی ڈر ہونا حیران ہو جانا کہ جوان رہو گے اتنے بڈھے کسی نہیں ہونا تندرست رہو گے کسی نے بیمار نہیں ہونا ہمیشہ رہو گے کڈیا نہیں جانا اور سارے تو بڑی بات جڑی اللہ تعالیٰ نے بعد پھر ہونی کہ کچھ رہ گیا باقی کہنے لگے نہیں اللہ تعالیٰ سب کو مل گیا فرمایا نہیں ایک شے رہندی ہے جس تو بغیر سب بیکار ہے کہ میں تو اپنی رضا جڑی ہے وہ لازم کر لی میرے ذمہ کہ میں خوش رہوں گا ناراض نہیں کدی ہونا ذرا بھی کدی ہوں ڈر بھی اللہ پھر ناراض ہو جائے جنت کچھ بھی نہیں سی مزہ کرکرا ہو جاتا اس تو جنت کا یہ بیان ہے دوسرے لفظاں ایسی جگہ پہنچ جان گے اللہ کے ساتھی جتھے نہ انہوں گاں کا کوئی خطرہ ہوگا نہ پچھلے تے پچھتاوا ہوگا بھی اِسی اینیاں نیکیاں کیتے لبا کوئی نہیں نہال ہو جان گے خوش ہو جان گے کہ ساری محنت کا پھل سارے پلے پیا الذین آمنوا کانوا یتقون اور فرمایا اللہ دے دوست بن لی دو شرطاں باقی ٹوں گیا ہواواں جوڑے پانی تے چلدا پھرے دل دیاں گلاں دسے کچھ نہیں یہ سب سمجھو نا ایویں جادوگری ہے تے فنکاری ہے اصل ولایت کی ہے اللہ دی دوستی جڑی سب تو اعلیٰ نبی علیہ السلام نو حاصل ہے بعد صحابہ نو پھر امت نیک لوگاں نے الذین آمنوا کانوا یتقون ایک صحت عقیدے درست ہون کہ انہوں دا ایمان ٹھیک ہے اللہ نو بھی ادا منتے جی من دا حکم ہے رسول نو ادا منتے جی دسیا گیا قیامت سے ادا عقیدے چ خلل نہیں صحت عقیدہ اے ایمان ہے پھر اعمال دی درستی ہے کہ عمل صالح اس لیے ایک ہی لفظ کافی ہو کانوا یتقون وہ خدا کی نافرمانی سے بچتی تھی کوئی اللہ دا حکم نہیں سی توڑ دے اور بڑی پیاری تعریف کی اللہ دے کہ تقوی یہی ہے کہ جتھے اللہ تعالیٰ تینوں دیکھنا چاہے اتوں تو غائب نہ ہوئے اور جتھے نہیں دیکھنا پسند کرتا اتنے تو حاضر نہ ہوئے جتھے چاہتا نا کہ تینوں ہونا چاہیے بعد جماعت نماز صاف کھڑا ہوئے
حج کا موقع تو عرفات اور مینا مزدلفے جو جتھے دیکھنا چاہتا اتوں تو غائب نہ ہوئے، اور جتھے نہیں دیکھنا چاہتا کہ اتنے نہیں تینوں جانا چاہیے اسے پایا نہ جاؤں۔ کانوں یتق صحت عقیدہ اور عمل صالح، اے نیک بندے کی تعریف ہے۔ اور پھر اگے کڈے پیارے الفاظ، پہلا آخیا سب میں ویخ رہا تے نال ہے تھی میری نظر آ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہاں واسطے دنیا کی خوشخبریاں ہوئیاں پوریاں، کنے ملکوں سے اللہ نے غلبہ عطا کیتا، حکومتاں ہوئیاں، فتوحات، اور آخرت بھی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دیاں باتاں بدل دیاں۔ یہ ہے کئی جگہ اس طرح آئی ہے لا مبدل پادری یہ تو بڑا فائدہ اٹھا دی۔ میں انہوں نے کتاباں ویکھدا رہا کہ اسلام سے جڑے حملے کر رہے وہ آدھے جو قرآن آتا اللہ کے کلمے بدلے نہیں جاتے، تسی کتاب نہیں تورات انجیل بدل گئی، وہ اللہ کا کلام نہیں، جو اللہ کا کلام نہیں بدل سکتا کہ تسی کس طرح سے تحریف ہو گئی انہاں کتاباں، یہ قرآن کے خلاف۔ تو یاد رکھو یہ جتھے جتھے ایتاں آؤندیاں اتھے کلمات اللہ تو مراد کتاباں نہیں جڑیاں دنیا تے اللہ نے اتاریاں، یہ کدی کاتب غلط لکھ دیندا، کدی لوگ بدل لیندے، یہ قوانین تکوینیاں اللہ نے کن فیکون دے جڑے قانون بنائے نا کہ انبیاء اور ان دے ساتھیاں نو غلبہ ہوگا، کافر آخر ہلاک اور برباد ہون گے، ذلت رسوائی، انہاں قانوناں دے بارے آخیا کہ اللہ دی یہ باتاں نہیں بدلیاں، یہاں سنت اللہ نو کوئی نہیں بدل سکتا۔ سنت اللہ تو بھی سر سید نے اور ساتھیوں نے کہا موجے نہیں جی ہو سکتی، اللہ کی سنت نہیں یہ بھی جتھے جتھے یہ سارے مقام حافظ ابراہیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت القرآن کی کٹھے انہوں نے آخیا صرف اسے سیاق سبا کے کہ انبیاء اور ان کے ساتھیوں کی مدد ہوگی، کفار نو اللہ تعالیٰ تباہ کرو، یہ وہ سنت اللہ جڑی نہیں بدلتی، یہ ایویں نہیں بیاہ سنت اللہ بچہ باپ نہ جمدا جی بن باپ نہیں، یہ تہاڈا اپنا منکرت مفہوم ہے۔ بہت اعلیٰ 6ویں مقام انہوں نے کٹھے کر دے تو اللہ پاک فرمایا جڑے وعدے نا میرے یہ نہیں بدلنے، پورے ہو کے رہیں گے، کوئی طاقت نہ روک نہیں سکتی، ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ دنیا کی کامیابی ہے، مگر دورے جے کچھ نہیں، کامیابی اس تحریک سے جنہوں لے کے اللہ دا رسول اٹھیا اور جڑے وہ ساتھیوں نے برپا کی تھی۔ ولا يحزنك قولهم، یہ دشمن انہاں دے جڑی گلاں کردے نہیں جی 2-4 دن دی گل ہے مر مک جانے ہاں، یہ گرد و غبار دب جانا بالکل غلط ہے، انہاں تو غمگین نہ ہوئو، ان العزت للہ جميعا، عزت انہاں کافراں دے ہاتھ نہیں، عزت اللہ دے قبضے چ، وهو السمیع العلیم، اور تہاڈیاں باتاں بھی سن رہا، تہاڈے عملاں نوں بھی جاندا ہے، تو اے رسول تو اور تیرے ساتھی بے فکر۔ تد میں کہا یہ مقام ایسا سمجھو نا دل نو خوش کرنے والا کہ اللہ نے ایسے پیارے انداز میں اپنے رسول اور ساتھیوں کو تسلی دیتی کہ تہاڈی ساری محنتاں میری نظر سے یہ پورا آدر ملے گا، کوئی انہوں روک نہیں سکتا۔ مگر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی امت بھی پھر لوگ وارث ہوئے، علم دے وارث بھی ہوئے، علماء محدثین فقہاء، انہاں علم دی وراثت حضور دی سنبھالی ہے۔ دوسرے پاسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے اخلاق اور کردار نو اپنایا، کردار علماء ہی ہوتا مگر ذرا غلبہ ہوتا کہ وہ علم تو زیادہ گم ہو گئے، ایک طبقہ ایسا جنہوں نے زہد اور ریاضت نو نفل نمازاں، نفل روزے، تلاوت قرآن ذکر چ لگ گئے، انہوں عام طور سے لوگ اولیاء اللہ کہنے لگ پے، حالانکہ اولیاء اللہ ساری امت ہے، رسول اللہ بھی اور آپ دے ساتھی بعد جی جڑے ایمان والے لوگ سارے اللہ دے ولیاں دے دشمن نہیں، جڑا آندا نا میں اللہ دا ولی انہوں کہے پھر تو اللہ دا دشمن ہے، جا پھر جہنم، اتنے ٹھکانا اللہ دے دشمن، جنت سے تھا ہی کوئی نہیں وہ دشمن، ولی مننا پینا، گناہگار تو گناہگار مسلمان بھی اللہ دا ولی ہے، وہ ولایت ادنا دربی دوستی ادنا، ورنہ وہ دشمن نہیں ہوں، اللہ منتا پیار کرتا کسائیاں۔ ذرا اندازہ کرو صحابی دا جڑا کئی مرتبہ شراب نوشی چایا انہوں کوڑے مارے گئے، ایک صحابی نے برا کہتا، آپ نے آگیا کیوں یار تسی برا کہیں گے، اللہ رسول اللہ محبت رکھ، عادت بری ضرور ہے، اللہ رسول کی محبت حضور نے سرٹیفکیٹ دیا، اس تو مومن نو کہنا کہ اللہ دا ولی نہیں، ایک کافران شامل ہونے بھی ہے۔ ہر بندہ اپنی ولایت نو کامل کرنے کی کوشش کرے، ایمان اور تقوی نو وداوے، دوستی ودی جائے، مگر دوستاں دی بسم اللہ اسلام لے آنا آ گیا آیا، دشمنوں کی جماعت چ نکل گیا۔ تو اولیاء اللہ کے سلسلے کی بات سی بے نہ دنوں کی تھوڑے سامنے لاہور حملہ ہویا حضرت علی حجویری دے وہ مزار سے تے کھپ پئی ہے، چلو اس سلسلے کی تھوڑی بات کر دیں۔ حضرت علی حجویری، علی نا ہے، باپ انہوں نے عثمان سی، حجویر غزنی دا محلہ، اتوں آئے علاقہ پار کر کے شروع اسلامی حکومت کے زمانے کی گل، اتنے ڈیرا لایا، اللہ کا دین دسیا، اور یہاں صوفیاں جو جے کوئی چج کی کتاب لکھی کشف المعجوب ہے، ایسی کتاب تو صرف اللہ کی کتاب ہے یا رسول کی بات ہے جی خامی نہیں ہوتی، مگر شریعت کی پابند پوری کتاب سے سمجھایا کہ ایسا تصوف، ایسی طریقت حقیقت جی شریعت تو ہٹ کے وہ زندکار کفر ہے، بے دینی اور لحاظ ہے، وہ اسلام نہ کوئی تعلق نہیں، ساری طریقت کتے ہی ہے کہ جو کچھ رسول اللہ شریعت دے گا اس کی پابندی کرو،
اس پاروں انہوں نے خود بھی آخیا بغیر کسی نے مرشد کامل نہیں ملتا تو کشف المعذوب بھی پڑھی جانا تو انشاءاللہ طریق در درویشی میں سمجھنے لیے کیا خراب کافی. تو انہوں نے بارے ایک واقعہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے لکھا توحید دا مضمون ذرا وہ حوالہ دینا ایڈیاں ادھر ادھر کی گلوں کی لوڑ نہیں. حکایت نوجوان از مرد کہ پیش حضرت سید مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آمدہ از ستم آدا فریاد کر. یہ مسئلہ میرا تھوڑا سارا کہ مرد تو ایک شخص چلیا جوان بہت تنگ سی اپنے ساتھیاں تو دشمن سی مخالف معاشرہ سی ضد کر دیتا سب نے صورتحال پہ اپنے ویر پی جاندے بندے دے. کئی باری ایسا وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا بھی یار کی بنیا سفر کیتا اور لاہور آیا گفت محصور صفے آداستم درمیان سنگھا میرا. انہیں آخیا حضرت شیخ ہے میں تے دشمنوں دے گروج کریا چار چفیرے دشمنی دشمن اور میں اس طرح جی شیشہ جڑا پتھروں کے درمیان ہوتا چار چفیرے پتھر ہی وج رہا میں شیشے کی طرح چور ہو رہا با مانا موز ہے شہ گردو مکان زندگی کردن میں آنے دشمن. یہ دشمنوں جہن کا کوئی نسخہ سکھا ایڈی شان خدا نے تینوں دیتی تو عالم توحید دا راز کھولیا. یہ سب سے پلے بن کی گل ہے بھی مخالفت بندہ گھبرا جاتا یہ کی ہو رہا میرا. اور کئی باری نعوذ باللہ ہے جڑا گلا اللہ تک ہی پہنچ جاتا میں نماز پڑھنا یا روزے رکھنا مینوں مصیبت آدیاں بیماریاں بچے یہ سوئے زن خدا دے بارے کی پیدا ہو جاتے. جتنے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد لکھا بھائی جے سوئے زن تو بچیا نا خدا دے بار زبانوں نہیں کہنے آخنا خدا بڑا مگر دل چ گلا میرے نال رب نے ایک سلوک کیوں کیتا میں تو نمازی سی یعنی اپنے آپ کو سمجھا میرے نال سلوک ہور ہونا چاہیے اللہ نے غلط کیتا. ولا تظن بربک کتو سون فإن اللہ ولا ملزم مننا اللہ نما کہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے وہ پاک ہے اور کوئی غلط کام نہیں کرتا سب وہ کام درست گلا پیدا ہوتا. یہ مطلب شیطان غالب آ چکا اور تین اس بیماری میں مبتلا کرتا جی کفر تم بد کرے گا اللہ کے بارے بدگمانی کیوں غلط کرتا انہیں میرے اپنے رب دے بارے برا گمان نہ کر. رب اس لائق ہے کہ آدمی ہمیشہ وہ اچھا گمان کرے. یقین جانو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے مینوں اگر کوئی بیماری آئی ہے میرا بچ مینوں سمجھنا چاہیے کہ میں تو بھی زیادہ بدتر سلوک دا مستحق جڑے میرے کرتوت ہے انی کون تو میرا ظالم ہے میں جو لائق سی کہ لائق تو بھی زیادہ مصیبت یہ بھی وہی مہربانی ہے کہ انہیں تھوڑے سے بس کرتی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت میرا اے حسن ظن ہے ولا تظن بنفسک قتل خیرا فکیف بظالم ظان. اپنے بارے حسن ظن کرنا کہ میرے نہ یہ برتاؤ نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ تو کریڈٹ دینا خدا دا گلا کر دیا تیرا کفر ہے جڑا تو بکتا اللہ تعالیٰ دے بارے نیک مان پیدا. تو اس بیچارے نے آخیا دشمنوں پھسیا پیر دان آئے کہ در ذات استعمال بستہ پیمانے محبت باجن. آپ نے فرمایا وہ گل سن تسی بےوقوف لوگ جے دنیا دار مصیبتوں تو گھبرا جاندے جے دشمنوں تو گھبرا حالانکہ تواڈے خیر خواہ انہاں نال دا تواڈا کوئی دوست نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید آیا سورہ رام لوگوں نے آکھا انبیاء دے پیچھے انہیں شیطان کیوں لگ جاندے انسان. اللہ نے آکھا میں پاؤنا انا جلن اسی آپ دے پیچھے پاؤنے ہیں تاکہ یہ درجے بلند ہو. وہ امتحان دے گا کچھ نیکیاں کر کے دکھاؤ جی نام لو گا کھلی ہے سڑک لائن کلیئر ہے انجن دوڑا جائے کی ہے مزاحمت مخالفتوں کا مقابلہ کرے اس تو یہ سمجھو دی قوت اور ہمت کا امتحان ہے. دریا کا پانی کمزور ہے درا کے چٹان ہی رک گیا اگر طاقتور ہے وہ این دی رستہ اپنا کر لوں گا. فرمایا گفت ہے نا ہمارا مد راز حیات غافل انجام آغاز حیات. بے وقوف تینوں زندگی دے راز دا پتہ نہیں. یہ دنیا جڑی اللہ نے اس تے سہولتاں نہیں ملائی فارغ اندیشہ ہے اغیار شو یہ دوسرے کا جڑا سوچتا نہیں نا بھی فلانا میرے نال کردا یہ بھول جا قوت خرابیدہ ہی بیدار شو. تو ایک چھپی ہوئی طاقت تیرے جو رب نے بڑے جوہر پیدا کیتے انہوں نے نظریے انہاں مشکلوں کا مقابلہ کر. اللہ دے توکل دے اللہ تو ٹھیک ہے اگر امتحان لے رہا تو میرے نال لا حول ولا قوت الا باللہ تیری مدد چاہیے کوئی گل اتنے براندے بازیزاں سرگرا بودن چرا شکوا سنجے دشمناں بودن چرا. یہ زمانے کی شکایت کرتے رہنا وے تقدیر ہے دشمن ہے کرتے کنا چرے کام کریں گا چھڑ جائے نا راست می گوئے مادو ہم یار تو بڑا ڈونگا راز ہے کہ صحیح گل میں تینوں دسنا تیرا دشمن تیرا سجن ہے تیرے درجے بلند کروا رہا
وہ ਜਿਉਂ جو تینوں دکھ دینا تو آزمائش سے ثابت کرنا رہنا، درگزر تو کرنا رہنا، اللہ تے توکل کرنا، وہ نہیں ترقی ہو رہی ہے۔ راست میں گوئے مادو ہم یار تو ہستی ہے وہ رون کے بازار تو یہ دشمن دا ہونا ہی تیری بازار دی رونق ہے۔ دسو مقابلے کوئی پہلوان ہی نہ آئے کشتی دی تے رستم مان کتوں ثابت ہونا؟ اس تو دشمن مقابلے چ اللہ آندا جلن شیاطین دولنا، اسی آپ شیطانوں دشمن بنا کے کھڑا کر دیں کہ امتحان نیک لوگوں دا ہوئے۔ خیش رات کیوں از خودی محکم کنی، تو اگر خواہی جہاں برہم کر، اپنے آپ مضبوط کر۔ تو ہونا اللہ تے توکل کرتے ہی کہ اللہ دیکھ رہا اور میرے نال ہے، تے پھر چاہیں گا تو جہان اٹھ کے رکھ دیں گا۔ انقلاب پیدا کر دینا کر دیتے لوگوں نے۔ وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی نا کہ مسجد نبی چاہے غریبی کا زمانہ، بے ہوش ہو کے ڈگ پینا، کئی صحابہ نے سمجھنا انہوں جن کا اثر ہے، انہیں پرانے خیال نہ اتنے مارنا بھی شروع کر دینا۔ آپ نے آخا قرض کھاؤ یار کی کرن ڈے جو بچارا بے ہوش ہوا پوکھنا تو ہی مارن ڈے، مگر وقت آیا کسرا کا رومال ہوں ہاتھ وہ نک سونجے ہس پہ، لوگوں نے آخیا یار وہ ابو ہریرہ جڑا چھتر کھانا ہوتا ہے اج کسرا کا رومال نک جڑا وہ صاف کرے۔ کیا آپ اپنے آپ کو پکا کر لیں گے نا اللہ تے ایمان رکھ کے، تو اگر خواہی جہاں برہم کرے، دنیا اٹھ کے رکھ دیں گا، انقلاب آ جان گے۔ کوئی سمجھو لمبا سی مقام، مگر میں تھوڑے سامنے نمونے کے طور اشعار کوئی پڑھ دیتے کہ آدمی نو انہاں مصیبتوں تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سمجھنا چاہیے کہ میری قوت جی انہوں ازماؤن لیے اللہ تعالیٰ نے چیزاں رکھیاں، میں ہوں طاقتور بن کے وکھاواں، اللہ تعالیٰ کو مدد منگ کے انہوں ثابت کر مراں۔ اس تو اگلی گل یہ ہے مہینہ جڑا گزر رہا یہ اندر بہت ساری غلط باتاں مشہور ہے، جنہاں کو کہ بھی اس مہینے معراج ہویا، اج ہی اخبار تھی ویکھو نا سارے آرٹیکل یہ معراج 27 رجب فلانا، حالانکہ رب گواہ کسے عالم نو نہیں پتا بے جڑا معراج شریف دا واقعہ کس مہینے ہویا، کس تاریخ میں، کوئی نہیں۔ اگر کتاباں وڈیاں حدیث کی شرح کو ربیع الاول آندا کو کچھ آندا کو کچھ، بالکل بناوٹی گلا، واقعہ برحقیقت بالکل اللہ نے اپنے رسول نے سفر کرایا، نہ مہینے دا پتہ نہ تاریخ دا پتہ۔ اس لیے شوق پورا کر لی جرا نا، بلکہ بہت عبادتاں لکھ دیتی بھی اس طرح نماز پڑھو، اس طریقے نہ پڑھو، صحابہ جھوٹ بول۔ یہ عام لوگوں کا ساڈا حال ہے، اے شیعہ دوستوں کو پڑھنا، کیونکہ میں کئی باری تواڈے سامنے کہہ چکا ہوں سب فریقاں نوں چاہیے پہلا اپنا علم جڑا نا وہ تطہیر کر، یہ ضعیف اور موضوعاں تو جان چھڑاؤ، پھر ادھا جھگڑا تو اونجی مک جانا۔ یہ فطور سارا نا کمزور روایتاں دا، اینوں کوئی فریق نہیں تیار ہوندا بھی کوئی ایسی اکیڈمی بناؤ علماء دا بورڈ بوے بھی انہاں حدیث کی کتاباں جو بھی چھان کے صحیح وکھریاں کرے، ضعیف الگ کرے۔ تو یہ سمجھو میرات القول فی شرح اخبار آل رسول ہے، بڑی کتاب بڑی الکافی، وہ دی فروضات باب صیام الترغیب 364-65 صفحے تو پڑھ لیں۔ یہ اندر دسیا گیا بھی جڑا یہ مہینہ نا یہ اندر 27 تاریخ نو جڑا روزہ رکھے انہوں 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ہوتا، 2 سال جڑا 5 جڑے نا سالوں کا۔ باس اللہ بگڑی جڑی ہے نا علت ہور بیان کی معراج نہیں، باس اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین فی 27 میں رجب ہمن صام ذالک اليوم کتب اللہ له صیام 60 شہر۔ یہ 27 تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضور نے اطلاع دیتی تینوں نبی مقرر کرتا گیا، اس پاروں یہ جہاناں واسطے رحمت ہے، اور اس دن کا روزہ جڑا رکھدا وہ 60 مہینے کے برابر، مگر لکھیا الحدیث الثانی ضعیف۔ آپ ہی مجلسی نے شرح کر دیا کہ نہیں یہ بھائی حدیث کوئی نہیں صحیح، ضعیف ہے۔ تو یہ ضعیف روایتاں کٹھیاں کر کر کے نا امت کا بھر کے بیڑا ڈوبنا جنہوں آدھے اس طرح پتھر اینے پاتے بھی بیڑی اوپر نہیں آتی، ہر گروہ موضوع اور ضعیف حدیثاں ممبراں تے دہرائی جانا، حالانکہ پہلا کام ہے بھی جڑی شاید تسی پیش کرنا چاہتے ہو پتہ تے کرو بھی یہ مستند ہے، اللہ دے رسول نے فرمایا ہے کوئی بنیاد ہے یا جو کچی پکی لبھی جو سنائی جاندے جے۔ حالانکہ جنی سختی نال آپ نے اس جرم نو برا بیان کیتا کہ جنہیں میرا نام لے کے گل کہی جڑی میں نہیں کہی فلیت مقدم من اللہ، وہ ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ عام باتاں جڑیاں اخباراں وغیرہ کہانیاں ہو رہا اللہ کے رسول کی بات جی دین بن جانی ہوں تھی بیان کر رہے جب کوئی ثبوت ہی تھوڑے کو کوئی۔ تو اس لیے آپ کا نبی مقرر ہونا اور اس میں روزے جڑے نا یہ بھی کوئی شاید ہے، ہور حیرت کی بات ہے
امیر المومنین امام المتقین خلیفہ راشد سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اے اخبار دے ماہ نامہ نقیب ختم نبوت ملتان اور اے زیر سرپرستی پیر دی اپنے سید عطا محمد بخاری شاہ صاحب دا لڑکا بالکل ٹھیک ہے، مگر ظلم کرنے کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے ہے۔ تے حضرت معاویہ سارے سر دے تاج اللہ جنت الفردوس دے، مگر تسی امام المتقین لکھ دے، نبی پاک کی لیا رہ گیا، پھر باقی حضور پاک لی کوئی مقام رہ گیا؟ امام المتقین دا منصب جڑا ہے اگر حضرت معاویہ نو ہی علی نو ہی کسی دوسرے نے دیتا، رسول اللہ دے پلے پھر کی ہے؟ یہ تو اگے کوئی درجہ رہ گیا کہ متقین دے امام؟ اور نال تسی خلیفہ راشد لکھیا، اہل سنت دا کوئی عالم چاہے اہل رائے آج تک نہیں یہ گل آندا، سب من دیا کہ اللہ دے رسول دی اپنی حدیث الخلافت بعد ثلاثون ثم ملک، پھر بادشاہ تھا خلافت 30 سال تک کیا، اور انہیں ابن تیمیہ اور ابن حنبل پیش کر کے آنے جڑا علی دی خلافت نہیں صحیح منتا اس گدے تو بدتر، جدو حضور نے 30 سال تک کیا تسی کیوں نہیں منتے؟ تو صحیح حدیثاں دے مقابلے چاہے گلاں کرنی ہیں کچھ فائدہ نہیں۔ انہاں خود کیا میں پہلا ملک ہوں بادشاہ نالوں بہتر ہے، بہتیاں نہ چنگے، مگر آ شیاں ساریاں ظلم۔ اور بسم اللہ کی ہے فرمان نبی صفحے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ظلم ہی ظلم ہے، شیعہ سنی ہر ظلم، ممبراں تے رسالیاں۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا محمد معاویہ کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، اس لیے کہ یہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب کے امانت دار ہیں اور یہ سب سے بہترین امین ہے۔ اے حدیث پاک ہوگی۔ توبہ اللہ علی المصنوع فی الحدیث الموضوع، اللہ تعالیٰ جنت جگہ دے بلند مرتبے دے، مگر اللہ دے دین نو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ حضور دا نام لے کے حدیثاں نہیں بیان کرنی جی۔ پہلی گل یہ کہ جدو حدیث دے عالم نے چھان پھٹ کر لی اور انہاں دا کنا عدل ہے جس پاروں غیر بھی منتے جنے مجبور ہو گئے کہ سارے گناہ یار پارٹی بازی ہے گی محدثین سے نہیں، محدثین دے خلاف جاوے تب بھی انہوں نے کہہ دینا اگر یہ روایت صحیح ہے بھائی اسی جواب ہور کوئی سوچاں گے، مکریے کیوں بیداں کیوں نہیں ہے؟ مکر سکتے تو اسی کاغذ قلم حضور کو جڑا منگیا سی یا بعد حضرت فاطمہ دے جھگڑے وجہ سے مکرنا چاہتے کہ حدیثاں کوئی نہیں، اسی مننے ہیں بھی اتنا ہی ہوئی ہے گاہ وہ توجیاں کر دیں میری عقل کی گل۔ تو کئی لوگ ایسا کر دے جعلی گلاں کر دے۔ تو علماء جڑے میرے ساتھی ہو جنہوں نے بھی موضوعات پہ کتاب لکھی ہے تو ہر چہل علم لوگ بھی بیٹھے ہیں، پاویں وہ ملا علی قاری ہے، پاویں وہ شوکانی ہے، پاویں کوئی ہے، سب نے بیٹا لکھ دیتا لم یصح فی فضل معاویہ حدیث قط، معاویہ دی فضیلت کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی۔ کتنے انصاف کی گل، حالانکہ اہل سنت سارے انہوں کا احترام کرنے وہ یار کیویں جھوٹ بولیے، نہیں کوئی حدیث ثابت، فتح الباری چیز پڑھنا تحفۃ العابدین پڑھنا، بلکہ امام احمد بن حنبل نے کیا سازش کے تحت کریاں لوگوں نے کہ علی نال انہوں نے جنگاں لڑیاں سی، اس تو علی دے برابر کر رہی نا، جو علی دی شان سی اس دے ساتھیاں ساریاں کر رہی ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب تحفۃ العابدین یہ سازش کے تحت سارا پلڑا برابر کیتا، کوئی حدیث نہیں۔ تو اسے حدیث کے بارے بھی سن لو کہ جڑا کیا نا جبریل علیہ السلام آیت فرانا لکھ دیتا کہ یہ اندر حدثنا مروان بن معاویہ فزاری لکھ دے، پھر عبد الملک بن رجال مسلم، عبد الملک بن ابی سلیمان مسلم در عوام مروان والراویان فلا مرامن ترجمہ ما لا فی السکات ولا فی الصفا واللہ انہاں دا سر پیری نہیں لبا نہ سکھا انہاں دی ایسیاں مجبور اور جعلی چیزاں 419 صفحے ٹکڑے۔ اور امام اسحاق میں راہواز لکھا کہ انہاں کیا کوئی حدیث نہیں ثابت ہوئی حضرت معاویہ دی شان، سب یہ چیزاں لوگوں نے اپنی بنائیاں، آپ نے اس بارے کچھ نہیں فرمایا۔ تو اس تو سمیت اسحاق بن ابراہیم الحنظری یقول لا یصح فی فضل معاویہ حدیث، اے حدیث کی حفاظت کرنی ہے، کوئی بھی کرے جس گروہ والوں آوے اگر وہ نہیں ثابت وہ منہ سے مارنی ہے۔ رسول اللہ دی حدیث نہ بگاڑ، تیری محبت ہے تو اپنی جگہ کر، اور کوئی دلیل نہ دے، کیوں حدیث پاک نو تو خامخواہ اس طرح خراب کر رہا، یہ کوئی حق نہیں۔ تو اللہ دے رسول اللہ اسی طرح ہی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ الموضوعات الکبیر چ لکھ دے، سنو ابن قیم دی بھی المنار المنیف پڑھنی فرماؤں دے اور سن لو، ادھر شیعہ اٹھے وعدت الرافضۃ فی فضائل علی واہل البیت ناب 300 حدیث، کل حافظ یالا کل خلیلی کتاب ارشاد کہ رافضی اٹھے تے علی اہل بیت دی شان تقریباً 3 لاکھ حدیث بنا دی۔ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے بلا یستبد ھذا،
آندا تو اینوں بعید نہ جانی 3 لاکھ فإنک لو تتبعت ما عند مزارک ویت الامر کما کان، کیونکہ اگر تو انہاں دی کتاباں کھنگالیں گا تے تینوں پتہ لگنا بھی اداں ہی ہے۔ بہار الانوار ہی پڑھ رہے پتہ لگدا گپاں دے موضوع تھوڑے ہوں۔ ومن ذلک ما وضعه بعض جہلۃ اہل سنہ، ادھروں فرمایا بعض جاہل سنی اٹھے آ پیر جی ارگے فی فضائل معاویہ، انہوں نے بھی کر لیاں بجے علی دی شان بن سکتی اسی نہیں معاویہ جاہل سنی قال اسحاق من لا اسے فی فضل معاویہ بن نبی سبحان نبی علیہ السلام شے کوئی ثابت نہیں حضور تو اے چند نقطے جڑے سی کہ علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہ بڑی نقطے کی بات سمجھائی کہ تکلیفاں مصیبت اور دشمنوں کو نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ سمجھے یہ ساریاں چیزاں یار ممکنات جڑیاں اللہ نے میرے صلاحیت انہوں نے اجاگر کرنے کا موقع دیتا۔ دشمن تنگ کرتا میں درگزر کر انہیں مینوں گال کਢی میں وہ دعا کر، یہ نیکیاں کماؤن کا موقع ہے۔ جی اللہ کے رسول علیہ السلام کیا حضور میرے پڑوسی تنگ ہی کری جاندے، آپ نے فرمایا جی تنگ کری جاندے تو نیک سلوک کرنا نا، تو گرم گرم راکھ انہوں دے منہ دے رہا تیرے لیے جنت ہے۔ تو ایک تو وہ بات سی، دوسرے پاسے جعلی حدیثاں کا تھوڑا جا بیان ہو گیا۔ اج دا خطبہ اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔